ہماری جو بیٹیاں ہیں نا ان کا ایک حق ہے، ان کا وہی حق ہے جو ہر انسان کا ہوتا ہے، اس کی عزت ہونی چاہیے، اس کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اگر میری بیٹی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہوتا تو باپ ہونے کے ناطے میں کہوں گا دیکھو بیٹا میں تمہارا ولی تھا، میں نے اس کو تمہارا ولی بنایا، وہ ولی ہونے کا حق ادا اگر نہیں کر رہا تو واپس آ جاؤ، میں پھر تمہارا ولی بن جاتا، آ جاؤ واپس، حفاظت کروں گا تمہاری حفاظت میری ذمہ داری۔ اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتا تو اس فیملی کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، اس کو اپنی عزت پہ داغ سمجھنے کے بجائے۔ اگر آپ یہ کرو گے نا تو آپ زیادتی کا راستہ کھول رہے ہو۔ جو شروع میں نے بات کی تھی، پرنسپل کی جو بات کی تھی، زیادتی ہو رہی ہے اور چپ رہنا ہے، یا زیادتی ہو رہی ہے اس کو اگنور کرنا ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ چیز اگر ایک دفعہ سمجھ میں آ جائے تو کس کس زندگی کے حصے پہ اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے، کہ ہر زندگی کا شعبہ جو ہے وہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میری درخواست یہ ہوگی کہ ایسی لیڈیز کو جو ایسی سچویشن میں پھنسی ہوئی ہیں ان کو انڈیپینڈنٹ ہونا پڑے گا، ان کو اپنا حق مانگنا پڑے گا، اور ان کو یہ کہنا کہ میں کسی ایسے شوہر کے ساتھ ہوں جو مارتا بھی ہے، اسے غصہ آتا ہے وہ مارتا بھی ہے، ایک دو لاتیں بھی مار دیتا ہے، ایک یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، گالیاں بھی ہوتی ہیں، یہ بھی ہوتا ہے، لیکن کسی طرح بس چلا لوں میں۔ اگر اس طرح آپ چلاؤ گی نا تو کیسی ماں بنو گی؟ آپ کے بچے کیا جب بڑے ہو رہے ہوں گے تو کیا دیکھیں گے، اور وہ دیکھ کے آپ کا کیا خیال ہے کہ ان پر اس کا اثر نہیں ہوگا؟ آگے جا کے وہ لڑکا جو اس گھر میں پلا بڑا ہے، جب اس کی شادی ہوگی وہ کہے گا میری ماں کے ساتھ بھی تو یہی کرتے تھے ابا، میں بھی یہی کروں گا، یہی تو کرنے کا طریقہ ہے، ورنہ اس کے لیے تو مثال اس کی باپ ہے نا۔ کیونکہ آپ نے ناانصافی دیکھتے ہوئے کچھ نہیں بدلا تو ناانصافی پھر اس کلچر کا حصہ بن جائے گا، اور کافی حد تک بن چکا ہے۔ اب ہمیں قرآن کی ضرورت ہے کہ ان حصوں کو ہم دوبارہ نکالیں، فارغ کریں، تاکہ ہمارے کلچر کی جو اصل خوبصورتی ہے وہ دوبارہ واپس سامنے آئے۔